وہ زور سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی اور ساتھ ہی چلانے بھی لگی تھی، چھوڑو مجھے۔ اس کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں تھے، لیکن اس لمحے میں خود پہ قابو کھو بیٹھا تھا۔ میرا لہجہ، میرا انداز سب بدل چکا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ اس کی مزاحمت، میری ضد، ہر لمحے کا وزن بڑھا ہی گیا۔ اس کے آنسو میرے ہاتھ پہ گر رہے تھے، میرا چہرہ بھگو رہے تھے، مگر میں نے پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ میں نے زبردستی اس سے اپنا وہ حق وصول کر لیا تھا جس کے لیے وہ انکار کر رہی تھی۔ مگر میں بھی آخر کتنا انتظار کرتا؟ میں نے صبر کیا تھا، بہت صبر کیا تھا، اس کی فضول باتیں بھی سنی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک جائز رشتے کو ناجائز کہے جا رہی تھی، مگر میں تو جانتا تھا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، پھر میں کیوں اپنے اندر ہی اندر سلگتا رہتا۔ اس کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ علیزے ایک طرف منہ موڑ کے بیٹھی تھی، اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر میری اپنی سانسیں بھی بے ترتیب تھیں۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے سکون تو آیا تھا، مگر اگلے ہی پل جو ہوا وہ سب کچھ جامد کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرا نام ذیشان ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے، جہاں میں اپنی ماں اور ایک چھوٹی بہن نازش کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال نازش کی پیدائش کے کچھ مہینے بعد ہی ہو گیا تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی پینشن سے اماں نے بہت مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کیے تھے۔ جب ہم دونوں بہن بھائی اسکول جانے لگے تب ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئے اور ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اماں کی محنت اور قربانیوں کا احساس رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں ہی اماں کا ہاتھ بٹا سکتا، مگر اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، اس لیے اماں نے خود ہی کوئی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ مگر اس مہنگائی کے دور میں اماں کو کوئی کام مل ہی نہیں رہا تھا اور ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی پینشن کے چند پیسوں سے ہمیں صرف کچھ ہی دنوں کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ گھر کے مختلف اخراجات تھے جن کے لیے اماں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ میں اکثر اماں کو چھپ کے روتے ہوئے دیکھتا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ساری دنیا کی دولت لا کے اماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، کیونکہ مجھے اماں کی آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ تب اماں نے گھر کے پاس ہی کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ نہ تو اماں پڑھی لکھی تھیں اور نہ ہی ان کو کوئی اور کام مل رہا تھا۔ اس لیے اماں نے مجبوری میں وہ صفائی ستھرائی کا کام ہی شروع کر لیا تھا جس کے عوض ان کو چند پیسے مل جایا کرتے تھے۔ اماں خود پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے ان کا خواب تھا کہ وہ مجھے اور نازش کو اچھی تعلیم دے سکیں۔ میں بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکا تھا، اس لیے میٹرک کرنے کے بعد ایک ورک شاپ پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی دینے لگا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد کوئی ڈگری حاصل کر کے اچھی نوکری شروع کر دیتا، کیونکہ اماں بوڑھی ہو چکی تھی اور مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے طرح طرح کے کام کرتی اور ساتھ میں طنز بھری باتیں بھی سنتی۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ تب میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کے گھر میں کوئی کام نہیں کریں گی، بلکہ آرام کریں گی۔ اماں نے مجھے بہت پیار سے ٹال دیا کہ اگر وہ گھر بیٹھ جائیں گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا، مگر میں نے بھی قسم کھا دی تھی کہ اماں کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ خود ہی کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا تاکہ اماں کو مشقت بھرے کام نہ کرنا پڑے۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے پھر ہی کسی نوکری کے لیے خوار ہوتا، مگر اس وقت گھر کے جیسے حالات ہو گئے تھے، ان حالات میں میرا پڑھائی جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ میں ورک شاپ سے جتنے پیسے کما کے لاتا تھا ان پیسوں سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے ورک شاپ کے علاوہ ایک اور جگہ سیلز مین کی نوکری کر لی، جہاں سے مجھے مہینے کے مزید چند پیسے مل جایا کرتے تھے۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اگر میں پاکستان سے باہر چلا جاتا تو مجھے ضرور کوئی اچھا کام مل سکتا تھا، اور بس اس دن کے بعد سے میں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح پاکستان سے باہر جا سکتا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل بھی بیچ دی جو ابا کے زمانے کی تھی۔ اس کے بدلے مجھے بہت سارے تو نہیں لیکن اتنے پیسے تو مل ہی گئے تھے کہ میں اپنی
ضروری کاغذات بنوا سکتا تھا۔ بہت جلد میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ میں دبئی کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دن میرے لیے بہت زیادہ خوشی لے کے آیا۔ میرے ہاتھ میں دبئی کا ویزا آیا تھا، لیکن میرے سامنے ایک اور مشکل تھی۔ اماں مجھے دبئی بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر جب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ملا تو اماں نے دل پہ پتھر رکھ کے مجھے دبئی کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی کام نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر نے ان کو مکمل آرام کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ان کو ٹی بی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اماں آرام کریں گی اور اپنی دوائیاں وقت پہ لیں گی تو ان کا مرض ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں نے نازش کو بھی سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اماں کا خیال رکھے۔ میری بہن بھی سمجھدار تھی، اس لیے مجھے اس کو کچھ زیادہ سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ دبئی جا کے تو جیسے میری قسمت ہی کھل گئی۔ مجھے بہت جلد ایک ورک شاپ میں نوکری مل گئی اور میں وہاں پہ کام کر کے مہینے کے اتنے پیسے کمانے لگا جتنے پاکستان میں رہ کے 4 مہینوں میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ قسمت مجھ پہ مہربان ہونے لگی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ میں اماں اور زرنش کو غریبی کی زندگی سے نکال کر ایک خوشگوار زندگی دوں۔ اس لیے میں نے ورک شاپ کی نوکری کے علاوہ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت لڑکا تھا، کیونکہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا اس میں برکت ہو جاتی۔ میرے مالک بھی مجھ سے بہت خوش تھے، اس لیے مجھے مہینے کی تنخواہ کے علاوہ بونس بھی دیا کرتے۔ میرے گھر کے حالات تو مہینوں میں بدلنے لگے۔ میں نے اماں کی ٹی بی کا علاج بھی کروا لیا اور وہ تندرست ہونے لگی تھی۔ زرنش کو بھی اچھے کالج میں داخلہ لے کے دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر میں خود پڑھ لکھ نہیں سکا تھا تو میری بہن اچھی تعلیم حاصل کر لیتی، تاکہ اس کی شادی اچھے گھر میں ہو جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں اماں اور زرنش کے لیے ڈھیروں خواب سجا لیے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جو قسمت مجھ پہ اتنی مہربان تھی اس کی کایا پلٹنے والی تھی۔ جب میں 5 سال کے بعد گھر واپس آیا تو میرے گھر کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اماں اور زرنش نے گھر کو پر آسائش بنا دیا تھا، اور اس گھر کو دیکھ کے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ میری محنت رنگ لانے لگی تھی اور ہمارے حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے، مگر میں اماں کی قربانیوں کا صلہ ابھی تک ان کو دے نہیں سکا تھا۔ اماں نے میرے اور زرنش کے لیے اس قدر محنت کی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا تھا۔ اگر وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی اور مجھے پڑھاتی لکھاتی نہ تو میں بھلا اس قابل کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر کے حالات بدل سکتا۔ میں اس وقت جس بھی مقام پہ تھا وہ سب کچھ صرف اور صرف اماں کی وجہ ہی سے تو تھا۔ اماں جن گھروں میں کام کرتی تھی ان گھروں کے مالکان بھی اماں کی تعریفیں کرتے تھے کہ اماں نے کسی حال میں ہمت نہیں ہاری، بلکہ حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اسی لیے تو ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ جب میں چھٹی پہ پاکستان آیا تو ایک خوشخبری میرے انتظار میں تھی۔ اماں نے میرے لیے علیزے کو ڈھونڈ رکھا تھا، اور اماں چاہتی تھی کہ جب میں واپس آؤں تو وہ میری اور علیزے کی شادی کر دیتی۔ بے شک علیزے ایک خوبصورت لڑکی تھی، مجھے بھی اماں کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ علیزے کا تعلق بھی ہمارے جیسے ہی گھر سے تھا۔ اس کی اماں بھی میری اماں کے ساتھ کافی عرصے تک کچھ بنگلوں پہ کام کرتی رہی، اور اس کے دوران ان کی بہت دوستی بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ علیزے کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ مجھے تو بس اس بات پہ یقین تھا کہ اماں میرے لیے بہترین لڑکی کا ہی انتخاب کریں گی۔ ویسے بھی علیزے بے انتہا خوبصورت تھی۔ ویسے تو میں بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھا، اور گھر کے حالات تو ویسے بھی بدل گئے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ اماں ہر وقت خوش رہنے لگی تھی۔ میں جو ہمیشہ سے اماں کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھتا تھا، اس سارے منظر کو دیکھ کے مطمئن تو تھا، مگر ایک چیز میرے دل میں چبھن پیدا کر رہی تھی، اور وہ تھی علیزے کی پریشان آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک ہونے والی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے بچپن میں چند بار ہماری ملاقات ہوئی، تب وہ ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرنے والی، لیکن اب جب بھی میں اس سے ملنے کی کوشش کرتا وہ یا تو آنکھیں جھکا لیتی یا مختصر جواب دے کے خاموش ہو جاتی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ اماں، علیزہ کچھ بدلی بدلی سی لگتی ہے، وہ اس رشتے پہ راضی تو ہے نا؟
मगर अम्मा ने फ़ौरन मुस्कुरा के मुझे दिलासा दिया और कहने लगी, अरे बेटा, ये सब लड़कियों का मशरक़ीपन होता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, जब शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने अम्मा की बात मान तो ली थी, मगर फिर भी मेरे दिल का खटका ख़त्म नहीं हो रहा था। शादी से 2 हफ्ते पहले जब मैं अलीज़े से मिलने गया तो मैं चाहता था कि उससे खुल के बात करता और उसके दिल की सुनता। तब मैंने ही उससे कहना शुरू किया कि अलीज़े, मुझे पता है तुम शर्मीली हो, मगर मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें। और मैंने उससे साफ साफ पूछ लिया था कि तुम खुश हो ना इस शादी से। अलीज़े ने गहरी सांस ली थी, उसकी आंखों में नमी आ गई थी और वो धीमी आवाज़ में कहने लगी, सच सुनोगे? मैंने उसके पास सभी तो सुनने गया था। तब उसकी बात सुन के मैं हैरान रह गया। वो मुझे कहने लगी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरा दिल एकदम बैठ गया। क्या? मगर क्यों? अम्मा ने तो कहा था कि तुमने हाँ कर दी। मुझे समझ नहीं आया कि जब वो राज़ी नहीं थी तो अम्मा ने शादी की तारीख तय कैसे कर दी थी। हाँ, हाँ की थी, लेकिन अपनी माँ के लिए, अपने दिल के लिए नहीं। वो मेरे चेहरे को देखते हुए कहने लगी। मैं कुछ लम्हे खामोश हो गया। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसका इनकार सुन के मेरे जहन में ये पहला सवाल आया था, मगर उसने नज़रें चुरा ली और कहने लगी कि हाँ, एक शख्स है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसकी बात सुन के मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मगर मज़ीद कुछ भी हो जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। इसलिए मैं चुपचाप घर चला आया। मगर घर आके मैंने वो सारी रात करवटें बदलते गुजार दी। अम्मा के ख्वाब एक तरफ थे और अलीज़े का दुख दूसरी तरफ। अगले दिन मैंने अम्मा से कुछ कहने के बजाय अलीज़े की माँ से मिलने का फ़ैसला कर लिया और सीधा उनके घर पहुँच गया, जो हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। जब मैं उनके घर पहुँचा तो अलीज़े की माँ ने खुश इखलाक़ी से मेरा इस्तकबाल किया। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैंने बग़ैर कोई तमहीद बांधे साफ कह दिया था, लेकिन मेरी बात सुन के उनका चेहरा एकदम सख्त हो गया। मेरे सामने शर्मिंदा भी होने लगी थी, मगर फिर ख़ुद को संभाल के कहने लगी कि बेटा, मेरी अलीज़े भी कम उम्री में ही यतीम हो गई थी और हम पे तो वैसे भी तुम्हारी माँ के बहुत एहसान है। और तुम फिक्र मत करो, लड़कियाँ तो ऐसी ही बातें करती हैं, शादी के बाद सब भूल जाएगी। लेकिन मैं भला हकीकत जानते हुए उससे कैसे शादी कर सकता था। इसलिए मैंने साफ कह दिया कि मैं भला ऐसी लड़की से शादी क्यों करूं जिसके दिल में कोई और था। मगर मेरे इस तरह से बात करने पे अलीज़े की माँ को गुस्सा आ गया और वो झुंझला के कहने लगी कि मुझे सब पता है, मेरी अलीज़े ने बरादरी से बाहर किसी लड़के को पसंद किया है, मगर वो लड़का इस काबिल नहीं कि मैं उससे अपनी अलीज़े की शादी करवा दूँ, क्योंकि हमारे हालात अब बहुत मुश्किल से बदले हैं। मैं नहीं चाहती कि अलीज़े किसी ऐसे लड़के के साथ रुखसत हो जो गरीब हो, नौकरी ना करता हो। इसलिए मैं अलीज़े की बात मान के अपनी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपने फ़ैसले पर डटी रही कि अलीज़े की और मेरी शादी हो के रहेगी। चंद दिन बाकी थे शादी में, मगर मेरा ज़मीर मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं अम्मा के पास बैठा और मैंने उनके सामने सारी बात खोल दी कि किस तरह अलीज़े की माँ उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। अगर मेरी बात सुन के अम्मा का चेहरा फीका पड़ गया और उल्टा वो मुझे ही समझाने लगी कि बेटा, मैंने ये रिश्ता बड़ी मोहब्बत से तय किया है। तुम जानते हो हमने कितने ख्वाब देखे हैं। अम्मा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि अलीज़े की माँ के साथ उनके बहुत पुराने ताल्लुकात रहे थे और वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी। मगर मैं फिर भी ज़िद कर रहा था कि अम्मा, अगर मैं उसे ज़बरदस्ती ब्याह लाऊंगा तो वो मेरे साथ ज़िंदगी भर खुश नहीं रहेगी और मैं भी शायद उसके साथ खुश ना रह पाऊँ जिसके दिल में ही कोई और हो। कुछ लम्हों के लिए तो अम्मा खामोश हो गईं और जब मैंने देखा कि अम्मा नरम पड़ने लगी थी तो मैंने उनके हाथ पकड़ के एक बार फिर से कहना शुरू किया कि अम्मा, आपने मुझे इज़्ज़त और हलाल रोज़ी का सबक दिया है, फिर मैं किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कैसे कर सकता हूँ। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा की आंखों में आने वाले आंसू मुझे तोड़ रहे थे। मैं जानता था कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर वो अपनी पुरानी दोस्त के वादे और रिश्ते को तोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अम्मा की गोद में सर रख लिया और उनको समझाने लगा था कि अम्मा, मैं आपकी खुशी चाहता हूँ,
لیکن کسی کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ مگر اماں بھی اپنی بات پہ بضد تھیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا، زندگی میں کچھ فیصلے دل سے نہیں، وقت اور حالات سے کرنے پڑتے ہیں۔ علیزے کی ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم دونوں کا نکاح کر دیں گے، اور میں نے یہ بات تمہارے ابا کے سامنے بھی رکھی تھی، انہوں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ اب میں اپنی بات سے پھر جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے دل میں بغاوت کی آگ جل رہی تھی۔ اس وقت شاید میں یہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف علیزے پر بھی دباؤ کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی ماں دن رات اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ میں اس کے لیے بہترین زندگی کا ضامن ہوں، کہ میں محنتی ہوں، ایماندار ہوں اور اس کی سب کہانیوں کا ہیرو ہوں۔ مگر علیزے کے دل میں کہیں اور روشنی جل رہی تھی، کوئی ایسا شخص جو اس کے خوابوں کی دنیا کا حصہ تھا، کوئی ایسا چہرہ جسے وہ بھلا نہیں پا رہی تھی۔ امی، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میں اسے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں۔ علیزے کی آواز میں کرب تھا، مگر اس کی ماں کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، بھائی کی طرح سمجھتی ہو یا نہیں، رشتہ تمہیں اسی سے کرنا پڑے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری دوست کا بیٹا موجود ہے اور ہم نے اپنی بیٹی کہیں اور دے دی؟ ایسی کچھ باتیں تھیں جو علیزے بار بار میرے سامنے بھی اپنی ماں سے کہہ چکی تھی، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور اسی طرح کئی دن بیت گئے، مگر دونوں گھروں میں بات رکنے کے بجائے مزید بڑھتی گئی۔ میری چھٹی بھی ختم ہو رہی تھی، تب ایک شام اماں نے میرے سامنے آخری فیصلہ رکھ دیا۔ بیٹا، میں نے علیزے کی ماں سے کہہ دیا ہے کہ اگلے ہی ہفتے نکاح ہوگا۔ میرے اندر جیسے ساری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر اماں کا چہرہ اتنا سخت تھا کہ میں خاموش ہو گیا، اور انہوں نے میری خاموشی کو ہی میری رضامندی سمجھ لیا۔ ادھر علیزے کی ماں نے اس پہ دباؤ بڑھا دیا تھا۔ رشتہ توڑنے کی صورت میں اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنی پرانی دوست سے منہ موڑ لے گی، اور علیزے کو زندگی بھر اس کے طعنے برداشت کرنے پڑیں گے۔ تم جانتی ہو تمہارے ابا کے بعد میں نے کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ علیزے کی ماں نے میری موجودگی کا لحاظ کیے بغیر کئی بار میرے سامنے علیزے کو کھری کھری سنا دی۔ وہ اکثر علیزے سے کہتی تھی کہ صرف تمہارا مستقبل بنانے کے لیے میں نے لوگوں کی باتیں سنی، اور اب تم میری عزت کو مٹی میں ملانا چاہتی ہو۔ علیزے کا دل رو رہا تھا، مگر وہ بھی آخرکار مجبور ہو گئی۔ آخرکار اماں نے زبردستی مجھے نکاح کے لیے راضی کر ہی لیا، اور علیزے کو اس کی ماں نے کیسے راضی کیا کہ میں نہیں جانتا، لیکن نکاح کا دن آ گیا۔ اماں بار بار میرا ماتھا چوم رہی تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑی کامیابی کا دن تھا، مگر میرے دل میں جیسے سیسا پگھل کے بیٹھ گیا تھا۔ الفاظ میرے گلے میں اٹک رہے تھے، لیکن اماں کی آنکھوں کا اصرار اور سب کے سامنے خاموش رہنے کا دباؤ مجھے مجبور کر رہا تھا۔ قبول ہے، میرے ہونٹوں سے جیسے زبردستی نکل گیا، اور علیزے دلہن بن کے میرے کمرے میں آ گئی۔ گھر والوں نے ہنسی خوشی ہمیں کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، بستر پر پھول اور دیواروں پہ جگمگاتی لائٹیں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ایسے ہی چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی علیزے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی مجھے پریشان ہی لگی تھی۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، علیزے دیکھو، میں جانتا ہوں یہ سب تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں وقت دوں گا۔ مجھے لگا تھا میری باتوں سے وہ مجھے مسکرا کے کوئی پر امید جواب دے گی، مگر وہ ایک دم چونک گئی، جیسے میرے الفاظ نے اسے چونکا دیا تھا۔ پھر دھیرے سے کہنے لگی کہ وقت دینے سے کیا ہوگا؟ میں نے اماں کو اور آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو بھائی کی طرح سمجھتی ہوں، اور یہ بات آج بھی نہیں بدلی۔ اگر میں نے کل آپ کو بھائی کہا تھا تو آج بھی میں آپ کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی تھی، مگر وہاں کسی قسم کا مذاق یا جھجک نہیں تھی، بلکہ وہاں پر تو بس ایک اٹل فیصلہ تھا جو وہ مجھے سنا چکی تھی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے برف ڈال دی۔ میں نے اس رات تو یہ سوچ کے خاموشی اختیار کر لی کہ شاید شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں آتے ہی اسے کہا تھا کہ میں زبردستی نہیں کروں گا، بلکہ اس کو وقت دوں گا، اس لیے میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور خاموشی سے بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔
उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से फासला रख के अपनी शादी की पहली रात गुजारी। शुरू के दिनों में सब ठीक चलता रहा। कम से कम दूसरों की नज़रों में हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि सबके सामने अलीज़े भी मुझे शौहर का दर्जा ही देती थी। वो सबके सामने मुझसे वैसे ही शर्माती और झिझकती थी जैसे कि एक बीवी अपने शौहर से। इसलिए मुझे ये भी लगने लगा कि शायद वो भी खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर रही है। अम्मा भी खुश थीं कि बेटा और बहू कितने खुश हैं, मगर हमारे कमरे की हकीकत तो कुछ और ही थी। अलीज़े मुझसे बात तो करती थी, मगर बस इतनी जितनी ज़रूरत थी। खाने में क्या लूँगा, कपड़े कब धुलवाने हैं, बस यही बातें थी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। इसके अलावा उसके चेहरे पे ना कोई मुस्कुराहट होती, ना ही हमारे रिश्ते में कोई गर्मजोशी थी। कभी कभी मैं सोचता शायद वो सब वक्त के साथ बदल जाएगा, मगर हर दिन के साथ जो दीवार मेरे और अलीज़े के दरमियान बन चुकी थी, वो दीवार और ऊंची ही होती जा रही थी। मैंने कई बार उससे खुल के बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब होता, मैं कैसे आपके और अपने रिश्ते को कबूल कर लूं, जबकि मैं तो बचपन से आपको अपने भाई की नज़र से ही देखती आई हूँ। अक्सर रात को जब मैं जागता, वो या तो कमरे के कोने में बैठी किसी किताब में गुम होती या मोबाइल पे किसी से राज़दाराना अंदाज में बात कर रही होती। मैंने कभी उसके फ़ोन की बातें सुनने की कोशिश नहीं की थी, मगर फिर मेरे दिल में एक अनजाना सा खदशा सर उठाने लगा कि क्या वो अब भी उसी शख्स के बारे में सोचती थी जिससे वो शादी से पहले मोहब्बत करती थी, और अब भी उसी के साथ राब्ते में थी। मगर हमारे साथ जो सब कुछ हो गया वो भी तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही हुआ, और इन सब से निकलने के लिए उसको वक्त चाहिए था। लेकिन वो मुझसे कुछ कहती तो सही, तभी तो मैं उसकी मदद कर सकता था। मैं खुद से लड़ता रहता था कि कोशिश करता था कि अलीज़े पे शक न करता, उसको गलत ना समझता, मगर एक एहसास था जो दिमाग से निकलता ही नहीं था कि जब वो मेरी बीवी थी, मेरे निकाह में थी, जब उस पर सिर्फ मेरा हक था, तो इसके बावजूद वो किसी और के बारे में क्यों सोचती थी। मेरे अपने भी कुछ जज्बात थे, कुछ अरमान थे जो शायद कहीं दबते जा रहे थे। मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन ये दूरी मुझे अंदर से काट रही थी। एक शाम मैं दफ्तर से वापस आया तो अलीज़े किचन में थी। मैं सारा दिन बस यही सोचता रहा कि मुझे अलीज़े से बात करनी थी, और अगर वो आराम से मेरी बात ना सुनती तो मुझे उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती की भी तो इजाज़त थी। लेकिन जब मेरी नज़र अलीज़े के मासूम चेहरे पे पड़ी तो मैं उससे गुस्से से बात कर ही नहीं पाया, बल्कि नरम लहजे में मैंने उससे एक ही सवाल किया जो मैं उससे करता आया था कि अलीज़े, हम कब तक इस तरह इस ताल्लुक़ को झूठ की बुनियाद पर निभाते रहेंगे। तुम मेरी बीवी हो, मगर तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है, जबकि तुम पे सबसे ज़्यादा मेरा हक है। वो बर्तन धो रही थी, तभी वो रुक गई, एक चम्मच हाथ से नीचे रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, यही तो मैं शुरू से कह रही हूँ कि आखिर हम कब तक इस कागज़ी निकाह को एक मजबूरी की वजह से निभाते रहेंगे। हमारा निकाह कागज़ पे तो हो गया, मगर ये निकाह तो वैसे भी जायज़ ही नहीं, जब हमारे दरमियान का रिश्ता महज बहन भाई का है। मैं कुछ देर खामोश हो गया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसकी इस बेतुकी बात का क्या जवाब देता। अलीज़े के मुंह से ये अल्फाज सुन के जैसे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। उसका ये कहना कि हमारा रिश्ता महज बहन भाई का ही था, मुझे हर बार मज़ीद गुस्सा ही दिलाता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो इतने एतमाद से ये बात कैसे कह सकती थी। तब मेरे अंदर कहीं एक चिंगारी भड़क उठी, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने किचन से निकलते हुए उसको बस इतना कहा कि अलीज़े, तुम जब तक चाहो खुद को मुझसे दूर रखो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी, इसलिए एक दिन तुम्हें मेरा हक मुझे देना ही पड़ेगा। मगर वो खामोशी से अपने काम में लग गई। उस रात मैं देर तक छत पे बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, मगर मेरे दिल में आग लगी थी। जहन बार बार इन्हीं जुमलों को दोहरा रहा था, ये निकाह तो वैसे भी जायज़ ही नहीं, महज बहन भाई का रिश्ता। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो मुझे अपना भाई क्यों समझने लग गई थी। हालांकि ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरी अम्मा से उसका कोई रिश्ता था, ना ही मेरे अब्बा मरहूम से। अगले दिन दफ्तर में भी मेरा दिल बेचैन ही था। मैं बार बार फाइल्स खोलता और बेमकसद उनको घूरने के बाद बंद कर देता, मगर मेरा ध्यान कहीं और ही था।
آخر میں نے اپنے قریبی دوست حمزہ کو فون کیا، جو کئی سالوں سے میرا رازدار بھی تھا۔ میں نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، علیزے کا رویہ، اس کی باتیں اور میرا شک۔ حمزہ نے بڑے سکون سے میری ساری بات سنی اور پھر اس نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ دیکھ یار، بات تو سیدھی سے ہے، وہ تیری بیوی ہے شرعی اور قانونی طور پر۔ اگر وہ نہیں مانتی تو زوروں سے بھی اپنا حق لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کی بات سن کے میں چونک گیا۔ زور سے؟ مطلب زبردستی؟ ہاں، شریعت میں یہ تیرا حق ہے، تم اس کے ساتھ نکاح میں بندھے ہو، تمہارا اور اس کا رشتہ جائز ہے۔ اگر وہ کسی اور کے لیے دل میں جگہ رکھتی ہے تو وہ غلط ہے، تو نہیں۔ اس کو ہار ماننا پڑے گی، کیونکہ اگر تم دونوں کا رشتہ زیادہ دیر تک ایسا رہا تو ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کا نکاح ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ تو سراسر گناہ اور زیادتی ہے کہ وہ تیرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، جبکہ کسی اور کو اپنے دل میں بسا کے بیٹھی ہے۔ میں نے بہت تحمل سے اس کی بات سنی، مگر پھر میرے دماغ میں الجھن بڑھ گئی۔ حمزہ کی باتیں ایک طرف سے میرے حق میں لگتی تھیں، لیکن دل کا کوئی کونا انہیں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں علیزے سے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ زور زبردستی سے نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ میں اسے وقت دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس سے ایسا ہی تو کہا تھا۔ مگر علیزے کے رویے میں کوئی بدلاؤ آ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو پہلے جیسا ہی تھا۔ رات کو دیر تک جاگنا، موبائل پہ باتیں کرنا، کبھی کسی کو میسج بھیجنا۔ میں نے پھر بھی اس کے فون کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن میرے شک کا دائرہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور پھر ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس سے کھل کے بات کرنی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی اور میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ علیزے، تم مجھ سے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم کس سے بات کرتی ہو؟ کیا وہی پرانا شخص ہے جس سے تم محبت کرتی تھی؟ وہ ایک دم سے چونکی، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی۔ ہاں، اگر میں اس سے بات کرتی بھی ہوں تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس کی اس بات پہ مجھے غصہ آ گیا۔ تب میں نے بھی غصے سے اسے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کاغذ کا شوہر۔ اس کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ اس کے الفاظ میرے صبر کے آخری کنارے کو بھی توڑ رہے تھے۔ دل چاہا اسی وقت حمزہ کی بات مان لوں، لیکن اندر کا انسان مجھے روک رہا تھا۔ میں نے علیزے کی آنکھوں میں غصے سے دیکھا تاکہ اس کی توجہ کھینچ سکتا، مگر وہ پھر بھی تکیے کے سہارے نیم لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ عجیب سا غرور اور چیلنج تھا۔ کاغذ کا شوہر، اس کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اور تبھی میرے اندر ایک طوفان اٹھا۔ غصہ، بے بسی، محبت اور ایک زخمی انا سب مل کے مجھے گھیر رہے تھے۔ میں نے ایک آخری بار اس کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ شاید وہ مان جاتی۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ ہمارے درمیان کا رشتہ کیا ہے؟ میری آواز بھاری اور کانپتی ہوئی تھی، مگر وہ میری طرف دیکھے بغیر مسکرائی، لیکن اس کی وہ مسکراہٹ زہر آلود تھی۔ اس کی وہ طنزیہ ہنسی ہی تھی جس نے جیسے میرے اندر کی ساری برداشت توڑ دی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، وہ چونکی، جھٹکا دینے کی کوشش کی، مگر میں نے سختی سے اسے اپنی طرف موڑا۔ تم چاہو یا نہ چاہو، یہ رشتہ حقیقت ہے اور تم اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ زور سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی اور ساتھ ہی چلانے بھی لگی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں تھے، لیکن اس لمحے میں خود پہ قابو کھو بیٹھا تھا۔ میرا لہجہ، میرا انداز سب بدل چکا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ اس کی مزاحمت، میری ضد، ہر لمحے کا وزن بڑھتا ہی گیا۔ اس کے آنسو میرے ہاتھ پہ گر رہے تھے، میرا چہرہ بھگو رہے تھے، مگر میں نے پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ میں نے زبردستی اس سے اپنا وہ حق وصول کر لیا جس کے لیے وہ انکار کر رہی تھی۔ مگر میں بھی آخر کتنا انتظار کرتا؟ میں نے صبر کیا تھا، بہت صبر کیا تھا۔ اس کی فضول باتیں بھی سنی تھیں، نہ جانے کیوں وہ ایک جائز رشتے کو ناجائز کہے جا رہی تھی، مگر میں تو جانتا تھا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ پھر میں کیوں اپنے اندر ہی اندر سلگتا رہتا؟ اس کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ علیزے ایک طرف منہ موڑ کے بیٹھی تھی، اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر میری اپنی سانسیں بھی بے ترتیب تھیں۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے سکون تو آیا، مگر اگلے ہی پل ایک عجیب سا خالی پن بھی تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ سب کرنے سے وہ مان جائے گی، شاید اس کا دل نرم پڑ جائے گا، شاید وہ ہمارے رشتے کو قبول کر لے گی،
کیونکہ اب تو اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو سختی اور آنکھوں میں جو سرد پن تھا وہ میرے لیے ایک نیا عذاب بن گیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے کر لیا نا وہ جس پر تمہیں فخر ہے، مگر اس کی وہ زخمی آنکھیں زہر بن کے میرے دل میں اتر رہی تھیں۔ مجھ سے اس کی آنکھیں دیکھی نہیں جا رہی تھیں جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور لال پڑ رہی تھیں۔ میں نے مزید اسے غصے میں کچھ کہنا چاہا مگر پھر تو میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں نے کمرے سے نکل کے دروازہ زور سے بند کیا، باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنا سر میں نے ہاتھوں میں گرا لیا۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھا تو مجھے حمزہ کی باتیں یاد آنے لگیں کہ یہ تیرا حق ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور آواز گونج رہی تھی۔ کیا جو میں نے کہا تھا وہ واقعی میرا حق تھا یا میں نے سب کچھ توڑ دیا تھا؟ میں عجیب ہی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگلے دن علیزے نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا، بلکہ وہ کچن میں، لان میں، جہاں بھی تھی مجھے ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے اس کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے بھی علیزے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر اگلے کئی دنوں تک اس کا رویہ ویسا ہی رہا۔ وہ میرے سامنے آتی بھی تو ایسے جیسے میں کوئی اجنبی تھا، نہ وہ میری طرف دیکھتی تھی نہ کوئی جواب دیتی تھی۔ جب میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی بھی تو وہ یا تو چپ رہتی یا کمرے سے باہر چلی جاتی۔ میں نے خود کو کام میں الجھانے کی کوشش کی لیکن میرے دل کا بوجھ تھا کہ ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں رات کو جب کمرے میں آتا تو وہ ایک کونے میں منہ پھیر کے لیٹ جاتی اور میں دوسرے کونے میں جا کے لیٹ جاتا۔ وہ خاموشی ایک زہر تھی جو آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ سختی نہیں مگر ایک گہری سنجیدگی ضرور تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تب مجھے لگا شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ غلط کر رہی تھی اور اب وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی اس سے معافی مانگ لوں گا کہ میں نے بھی اس کے ساتھ زور زبردستی کر کے غلطی کی۔ میرا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا تھا۔ تب اس کی بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں امید سے ہوں، یہ سن کے میرے کانوں میں جیسے ایک شور سا گونج گیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پہ جم گئی۔ خوشی، حیرت، پچھتاوا، سب جذبات ایک ساتھ دل میں آئے تھے۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس روز میں خاموش ہو گیا اور وہ بولتی رہی۔ لیکن یہ خوشی منانے سے پہلے تمہیں ایک بات اور جاننی ہوگی، ایک ایسی بات جو شاید تمہیں ہلا کے رکھ دے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ پھر سے مجھے وہی بات کہے گی جو وہ پہلے دن سے کہتی آئی تھی کہ وہ مجھے بھائی سمجھتی تھی، مگر پھر اس نے نظریں جھکائیں اور کہنے لگی، جب میں چھوٹی تھی ابا تو چھوڑ کے جا ہی چکے تھے تو اماں کی صحت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تب تمہاری اماں ہی تھی جس نے میرا خیال رکھا تھا۔ میری اماں تو اس قدر بیمار تھی کہ مجھے پکڑ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اگر وہ مجھے نہ پکڑتی تو شاید میں مر جاتی۔ اور تب تمہاری اماں ہی تھی جنہوں نے مجھے اپنا دودھ بھی پلایا تھا، کیونکہ میری ماں بیمار تھی۔ میرے دماغ میں جیسے کسی نے ایک گھنٹی بجا دی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ کہنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بھی اس عورت کا دودھ پی چکی ہوں جس کا تم نے پیا ہے تو شریعت کے لحاظ سے میں تمہاری رضائی بہن ہوں۔ میرے اندر کی زمین ہل گئی۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ تب بھی میں نے خود کو سنبھالا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اماں بھلا کیوں کر گناہ کرتی؟ وہ تو سمجھدار عورت تھی۔ میں نے علیزہ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا تھا وہ کوئی اور عورت ہوتی جس نے تمہیں اپنا دودھ پلایا ہو، کیونکہ جن بنگلوں پہ اماں کام کرتی تھی وہاں پر بھی تو اور بہت سی عورتیں تھیں۔ مگر وہ مجھے کہنے لگی، اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو تم جا کے خود ہی اپنی ماں سے پوچھ لو، وہ تو سب جانتی ہیں۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ آخر اماں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ مگر باپ بننے کی خبر سن کے مجھے جو خوشی کا احساس ہو رہا تھا میں اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے علیزہ سے وہ بات پوچھنی تھی جو مجھے پہلے ہی پوچھ لینی چاہیے تھی، کہ اگر تم یہ سب جانتی تھی تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مگر اس کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا، کیونکہ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ تم نے بس اپنا حق جتانے کی کوشش کی تھی۔
میں نے سوچا تھا کہ اگر تم صبر کرو، وقت دو، تو شاید میں خود سب کچھ بتا دوں، کیونکہ میں تمہارے سامنے ثبوت رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن تم نے…۔ وہ رکی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے وہ سب کر دیا جس کے بعد یہ بتانا میرے لیے سزا سے کم نہیں رہا۔ مگر میں اس وقت بھی خود غرض ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنی بہن کی فکر ستانے لگی۔ وہ بھی جوان ہو گئی تھی، اور اگر میری اور علیزے کی سچائی کھل جاتی تو اس کی سزا میری بہن کو بھگتنی پڑتی۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا، اور علیزے کو بھی یہ کہہ کے تسلی دے دی کہ اگر میری ماں نے اس کو 1 یا 2 بار دودھ پلا ہی دیا تھا تو اس سے ہمارا رشتہ نہیں بدل گیا۔ اصل میں یہ تسلی میں اس کو نہیں بلکہ خود کو دے رہا تھا، کیونکہ اس کی باتیں سن کے میں تو ڈر گیا تھا، مگر مجھے اپنی بہن کی پرواہ تھی کہ اگر حقیقت سب کے سامنے آ جاتی تو اسے کوئی نہ اپناتا، اور میری بھی الگ بدنامی ہوتی۔ اور حمزہ نے بھی میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ اگر 1-2 بار علیزے کو میری ماں نے دودھ پلایا تو وہ انہوں نے مجبوری میں کیا، اور مجبوری میں ایسا کوئی قدم اٹھانے سے ہمارا رشتہ بدل جانے والا نہیں تھا۔ اس لیے علیزے کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا وہ بالکل جائز تھا۔ حمزہ کی بات سن کے میں تو مطمئن ہو ہی گیا، مگر علیزے کے پاس اتنے مضبوط دلائل تھے کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ بچہ جائز تھا۔ اس لیے وہ اس بات پہ ضد کرنے لگی کہ اس بچے کو بھی ختم کر دے گی اور میرے ساتھ اپنے رشتے کو بھی۔ تب میں نے اپنے مرد ہونے کا فائدہ اٹھایا اور اسے ڈرانے دھمکانے لگا کہ اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو وہ معاشرے میں بدنام ہو جائے گی اور اسے کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ مگر وہ اپنے فیصلے پہ اٹل تھی۔ ایک دن جب ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے تو وہ علیزے ہی تھی جس نے جان بوجھ کے بات شروع کی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو اپنی آخرت سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ کیا گناہ کر رہی ہیں اور مجھے بھی اس گناہ کا حصہ بنا رہی ہیں۔ میں اور اماں حیرانگی سے علیزے کو دیکھنے لگے کہ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی۔ تب وہ کہنے لگی کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتا دیتی کہ آپ نے بچپن میں مجھے ویسے ہی پالا جیسے کہ اپنے بیٹے کو۔ مگر اماں نے نہ سمجھی سے علیزے کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ بھلا اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ اماں حیران تھی کہ انہوں نے علیزے کو اولاد کی طرح ہی تو پالا تھا، پھر علیزے یہ سوال کیوں کر رہی تھی؟ نہیں اماں، آپ ذیشان کو یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے بھی بچپن میں اپنے دودھ کا اتنا حصہ تو دیا ہی تھا جس سے میں آپ کے بیٹے کی بہن بن گئی۔ اس کی بات سن کے اماں تو جیسے اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ وہ میری طرف پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا تو نہیں کیا کبھی بھی۔ میں بھلا تمہیں کیوں اپنا دودھ پلانے لگی؟ تمہاری ماں تو تھی، پھر میں کیوں دودھ دیتی تمہیں؟ اماں چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی۔ نہیں اماں، اب آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ کیوں ہمارا رشتہ حرام کر رہی ہیں؟ علیزے نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ وہ میری ماں کو میرے ہی سامنے جھوٹا کہتی؟ وہ بیچاری اپنی گال پہ ہاتھ رکھے اپنے کمرے میں بھاگ گئی، مگر اماں مجھے صفائیاں دینے لگی۔ بیٹا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا تو کچھ نہیں، بلکہ یہ سب تو بہانے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اب تمہارے سامنے جھوٹے بہانے بنا رہی ہے تاکہ تم اسے چھوڑ دو اور وہ اپنے عاشق کے پاس چلی جائے۔ اماں نے میرے پوچھے بغیر ہی مجھے نہ جانے کون سی کہانیاں سنانی شروع کر دی، مگر اس وقت مجھے لگا جیسے کچھ تو تھا جو اماں مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کمرے میں اماں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن میرے کانوں میں جیسے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں پڑ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا خلا، ایک بوجھ سا اتر رہا تھا۔ علیزے کی وہ بات، میں آپ کے بیٹے کی بہن ہوں، بار بار دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ بیٹا، تم سن رہے ہو نا میری بات؟ اماں میرے کندھے کو ہلا رہی تھیں۔ میں نے چونک کے ان کی طرف دیکھا، مگر آنکھوں میں سوال تھے جن کے جواب ماں کے چہرے پہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ماں، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو علیزے نے ایسی بات کی ہی کیوں؟ یہ اتنا بڑا الزام ہے۔ میری آواز بے یقینی سے بھری ہوئی تھی۔ اماں فوراً بولی، وہ الزام نہیں لگا رہی، بس بہانہ کر رہی ہے بیٹا۔ کچھ لوگ جب محبت نہیں کرتے تو نکلنے کے لیے کہانی بنا لیتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اماں کی وضاحت میرے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر واقعی وہ سب جھوٹ ہوتا تو اماں فوراً غصے میں آ جاتی، مگر وہ تو الٹا مجھے ہی یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اٹھ کے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہیں مت جانا بیٹا، ابھی اس سے بات مت کرنا، اس کا دماغ خراب ہے۔ علیزے کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا تو میں نے سنا
وہ کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ میں نے اس کی اگلی بات سنی ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ لگا دیا۔ یہ سب کیا بکواس تھی تمہاری؟ اور پھر بھی تم باز نہیں آئی، بلکہ اپنے عاشق سے ملنے کی بات کر رہی ہو، میں نے سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ میری طرف دیکھ کے اداسی سے ہنس دی، مگر وہ ہنسی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ سچ کبھی بکواس نہیں ہوتا ذیشان، تم چاہو تو اماں سے اکیلے میں پوچھ لو، یا پھر اپنی خالہ سے جو تمہیں سچ بتانے سے ڈرتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے چیخ کے کہا کہ تم اور میں ایک ہی دودھ کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، تم میرے بھائی ہو اور یہ نکاح یہ سب حرام ہے۔ مگر علیزے خاموش نہیں ہوئی تھی، وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ میں کسی اور سے محبت نہیں کرتی، بلکہ یہ جھوٹ میں نے صرف اسی لیے بولا تاکہ تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تم اتنے بغیرت تو نہیں ہو سکتے کہ کسی اور سے جڑی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے۔ مگر تمہاری ماں اور میری ماں نے اس جھوٹ کو بھی میرے ہی خلاف استعمال کیا اور تمہیں مزید میرے خلاف کر دیا۔ لیکن تم فکر مت کرو، کیونکہ جسے میں نے بلایا ہے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون ہے اور میں نے اسے کیوں بلایا۔ شام ہوئی تو ایک پردے دار عورت ہماری دہلیز پہ آئی۔ وہ ایک عالمہ تھی جو علیزے کی دوست تھی اور علیزے اسی کے ساتھ رابطے میں تھی اور اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں اس سے پوچھتی رہتی تھی، جسے میں اس کا عاشق سمجھ بیٹھا تھا۔ مگر اس روز اس عالمہ کی باتیں سن کے مجھے لگا جیسے کوئی میرا سانس بند کر رہا تھا۔ اسے ثابت کر دیا تھا کہ اگر اماں نے ایک بار بھی علیزے کو اپنا دودھ پلایا تھا، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ تھا، تو وہ شرعی طور پہ میری بہن تھی اور ہمارے نکاح کا رشتہ ایک بہت بڑا گناہ تھا اور ہماری ہونے والی اولاد بھی ناجائز تھی۔ اماں بھی بالآخر رو پڑی تھی، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ بیٹا یہ میرا گناہ نہیں، وہ ایک مجبوری تھی۔ مجھے اپنی دوست بہت عزیز تھی اور میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہم نے تم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ لیکن اب وہ سب الفاظ بے معنی ہو چکے تھے، میرے اندر سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ سب ختم کر دوں، نکاح، یہ رشتہ، یہ سب کچھ، مگر پھر ایک خوف سا دل میں اتر آیا۔ اماں اتنی شرمندہ تھی کہ اگلے دن وہ مجھے اپنے کمرے میں مردہ ملی۔ وہ مارے شرم کے اپنے ہی بستر پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور علیزے کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس دن کے بعد کہاں گئی۔ مجھے اب خود سے بھی گھن آتی ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نازش کا خیال بھی تو رکھنا ہے۔